السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وسند المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وإذرته وأهل بيته وذرياته وعلماء ملته وأولياء أمته، خصوصا منهم الخنديل النوراني صاحب الإشارات والمعاني قطب الرباني الحيكل السبحاني سيدنا وسندنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. أما بعد، گرامی قدر قابل ذی احترام علامہ امتیاز احمد رضوی صاحب و گرامی قدر محبی حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب قادری الملتانی و صدر مسجد حاضہ معتمد صاحب، جمیع اراکین، حاضرین محترم، دوستوں اور بزرگوں، اور پس پردہ سماعت فرمانے والی خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع میسر آیا ہے. حقر کوئی لمبی طویل گفتگو نہیں کرے گا، کچھ مبادیات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. بات الکلام ما خلا وما دل، بات مختصر ہو، دلائل سے پر ہو. بات طویل کر کے ہم کو کوئی واہ شاباشی حاصل کرنے کے لیے ہم حبلی نہیں آئے ہیں، حبلی آئے ہیں. ہم ایک پیغام لے کر آئے ہیں. ہماری آمد کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے برادران طریقت کی دعوت تھی اور ہمارے پردادا پیر قبلہ علیہ الرحمہ کا 100 سالہ عرس ہے. اس ضمن میں ہم تعلیمات اولیاء کا پرچار کرنے کا تہیہ کیے ہیں. اسی ضمن میں ہم شہر شہر، گاؤں گاؤں، مختلف ریاستیں
پھر رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں، اور اولیاء کی تعلیم کیا ہے ہم یہ بتلانا چاہ رہے ہیں۔ دوستو، ہم سب اولیاء کے نام لیوا ہیں، اولیاء کے چاہنے والے ہیں، اولیاء پر مر مٹنے والے ہیں۔ کرناٹک کی دھرتی میں نے بہت پھرا ہے، لیکن کرناٹک کی دھرتی کو میں نے زرخیز پایا ہے۔ ہر جگہ پانی گر رہا ہے دوستو، دنیا کے ہر حصے میں پانی گر رہا ہے، لیکن جب پانی گرتا ہے تو زمین میں صلاحیت ہو تو وہاں دانہ اگتا ہے۔ جب زمین میں صلاحیت نہیں ہے تو پانی بہہ جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ جیسا کہ جناب عبدالرزاق نے کہا کہ یہ خواجہ خواجگان، خواجہ بند نواز کی دھرتی ہے۔ یقیناً خواجہ صاحب کا علاقہ ہے۔ تو دوستو، یقیناً ہم ان کے چاہنے والے ہیں، اور ابھی حضرت کے اس کو ہم نے منایا ہے اور مناتے رہیں گے، اور یہاں جو اولیاء کرام ہیں ان سے فیضان حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہی ہماری مقصود زندگانی ہے۔ میں نے آیت کریمہ سے آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا عنوان میں نے کیا لیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت پاک ہے جس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اہل ایمان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ۔ تو دوستو، یہ کون سا ایمان ہے؟ ہم اور آپ مومن ہیں، ہم اور آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار کر کے دائرہ ایمان میں آئے ہیں۔ پھر یہ کس ایمان کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ تو دوستو، جب تک اس ایمان کو سمجھا نہیں جائے گا ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ ایمان کے معنی کیا آتے ہیں؟ ایمان کے معنی کیا آتے ہیں؟ ایمان کے معنی آتے ہیں ایقان کے۔ ہم غور کر لیں کہ ہمارا ایمان ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں، اور مومن کی شان میں کیا کیا ارشادات آئے ہیں۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، بلندی تمہارے لیے ہے، بڑائی تمہارے لیے ہے، شان و شوکت تمہارے لیے ہے، رفعت و بالائی تمہارے لیے ہے، عظمت و جاہ و جلال و جمال تمہارے لیے ہے۔ لیکن دوستو، شرط کیا بتلائی جا رہی ہے؟ سب کچھ تمہارے لیے ہے، شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ دوستو، جائزہ لیں ہم ہمارے ایمان کا، ہم ایک ایمان کو مضبوط کر لیں کافی ہے۔ ہم اپنے ایمان کو مقوی کر لیں، ہم اپنے ایمان کو پہچان لیں تو دوستو کافی ہے۔ دنیا وما فیہا سب زیر ہے آپ کے لیے۔ ہمارا ایمان کیا ہونا؟ ہمیں شان ہے، ناز ہے کہ ہم خیر امت میں ہیں۔ دوستو، یقیناً خیر امت میں ہیں، کیوں قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، تم خیر امت ہو۔ اس کا فرمان رب کائنات نے ہم سے فرمایا ہے۔ یہ ٹائٹل کس نے دیا ہم کو؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت کے لقب سے سرفراز فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، خیر امت کے ہم کیا ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں؟ خیر امت کب ہوگے؟ جب ایمان ہمارے پاس ہو۔ ایمان ہمارے پاس ہو تو تب کہیں جا کے ہم خیر امت ہو سکتے ہیں۔ اسی امت میں آنے کے لیے انبیاء و مرسلین نے تمنائیں فرمائی ہے، آرزو تھی سابق کے انبیاء کی کہ ہمیں منصب نبوت نہیں، محمد عربی کی امتی ہوتے تو یہ ہمارے لیے بہتر تھا۔ تو یہ وہ امتی ہم اور آپ ہیں۔ دوستو، تو کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں؟ کیا ہماری ڈیوٹیز ہے؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ تھوڑا ایک غور کر لیں تو کافی ہے، کافی ہے، ساری چیز کافی ہے آپ کے لیے۔
ایمان کو بیدار کیجئے، ایمان کو پیدا کیجئے، اپنے ایقان کو مستحکم کیجئے۔ جب ایمان ہے تو ایمان سے جڑے رہیے۔ دوستو آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، کیا تھا ان کا مقابلہ؟ فرعون سے مقابلہ تھا۔ فرعون ہمیشہ حضرت موسیٰ کے لیے مسائل کھڑا کر رہا تھا، حضرت موسیٰ کے لیے مشکلات کھڑا کر رہا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ موسیٰ کو زیر کر دیا جائے تو ہمیشہ ہمیشہ میری حکومت ہے، میرا ہی نام ہے، میرا ہی پرچار ہے، میرا ہی جلوہ ہے، میری ہی شان و شوکت ہے۔ اسی کام میں زندگی بھر لگا رہا، زندگی بھر لگا رہا، لیکن دوستو ہمیشہ رسوا اور ناکام ہوتا رہا۔ اس نے ایمان موسیٰ کو تو کچھ نہیں کر سکا، موسیٰ کے لیے مقابلے کے لیے لوگوں کو جمع کرتا رہا۔ ایک موقع آیا، موسیٰ آؤ ہمارے دربار میں تمہارا مقابلہ ہم رکھتے ہیں، موسیٰ تمہارا مقابلہ ہمارے دربار میں رکھتے ہیں۔ دوستو کون سا دور تھا موسیٰ کے زمانے میں؟ ہر نبی کو اللہ نے زمانے کا استاد بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں فن طب عروج پر تھا، تو اللہ نے عیسیٰ کو کیا صلاحیت دیا کہ عیسیٰ اگر ہاتھ پھیرتے، مادرزاد نابینا ہے، اس کے اندر بصارت پیدا ہو جاتی، برس کا مریض ہے ہاتھ پھیر دے چنگا ہو جاتا۔ لا علاج امراض کا علاج دست عیسیٰ میں تھا۔ موسیٰ کا ہاتھ ہر مرض کے علاج کے لیے شفایاب تھا۔ تو یہ میڈیکل کا عروج تھا، میڈیکل جہاں عاجز تھی وہاں سے انبیاء کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں دنیا نا امید اور ناکام ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کے انبیاء اور اللہ والوں کا معاملہ اور ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو موسیٰ کے دور میں جادوگری عروج پر تھی، موسیٰ کا دور تھا فن جادوگری عروج پر تھی۔ حاضرین محترم، فرعون نے اپنے دربار میں لگایا، موسیٰ آؤ آج ہمارا اور تمہارے درمیان میں فیصلہ ہو جائے، کون فاتح ہے کون مفتوح ہے، کون غالب ہے کون مغلوب ہے۔ آؤ موسیٰ آج ہمارے دربار میں ہم دربار لگاتے ہیں، تمہارا مقابلہ کرتے ہیں۔ دوستو موسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ جیسے ہم نے اولیاء کو سنایا دیکھا ہے، وہی شان انبیاء کی ہوتی ہے۔ نبی کے پاس کیا ہوتی ہے؟ خدائی طاقت نبی کے پاس ہوتی ہے۔ اولیاء کے پاس کیا ہوتا؟ وہی خدا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ فرعون کا دربار ہے، فرعون کا دربار دوستو جس نے اپنے آپ کو رب کہا، جس نے دعویٰ رب کیا، اس کا دربار سجا ہوا ہے۔ ایک طرف موسیٰ ہے، ایک طرف اس دور کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، اس طرف بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، جمع کر کے موسیٰ سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ فن جادوگر عروج پر تھا اس زمانے میں۔ وہ جادوگروں نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر آئے، رسی کے چھوٹے چھوٹے بنڈلز لے کے آئے، اس پہ کچھ پھونکا اور موسیٰ کی طرف پھینکے۔ دوستو کیا ہوا؟ وہ سارے رسیاں سانپ کی شکل اختیار کرتے ہوئے موسیٰ کی طرف دوڑ رہی تھی۔ وہ سارے رسیاں جو سانپ کی شکل لیے ہوئی تھی موسیٰ کی طرف دوڑ رہی تھی۔ جب موسیٰ نے اپنی طرف سانپ کو آتے ہوئے دیکھا تو دوستو اللہ کے نبی ہیں، جو کرتے ہیں حکم ربانی سے کرتے ہیں، وہ اپنے طور پہ کچھ نہیں کرتے ہیں، وہاں جو ہوتا ہے اللہ 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 اللہ۔ جب سانپوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو قرآن میں آیا ہے کہ موسیٰ ذرا سا سہم گئے، سانپ میری طرف آ رہے ہیں، سانپیں آ رہے ہیں، ادھر سے سب طرف سے سانپیں لپکتے ہوئے آ رہے ہیں، انسان بشر ہے۔ تو موسیٰ ذرا سا سہم گئے تو حکم ہوا القی ما فی یدک، موسیٰ جو ہاتھ میں ہے اس کو پھینک دو، موسیٰ جو ہاتھ میں ہے اس کو پھینک دو۔ موسیٰ کے ہاتھ میں ہمیشہ کیا ہوتا؟ عصا ہے موسیٰ۔ عیسیٰ کے پاس ہاتھ ہے، موسیٰ کے پاس عصا ہے۔ دوستو حکم ہوتا ہے القی ما فی یدک، موسیٰ جو ہاتھ میں ہے اس کو پھینک دو۔ حاضرین محترم، جب موسیٰ نے جو ہاتھ میں کیا تھا؟ عصا تھا، اس کو پھینک دیا تو وہ عصا ایک بڑے اژدہے کی شکل اختیار کیا۔
وہ ایک بڑے اژدہے کی شکل اختیار کیا. کیا کیا؟ جتنے سپولے تھے ان سب کو نگل لیا. جتنے سانپیں جو موسیٰ کی طرف آ رہے تھے ان سب کو نگل لیا. حاضرین محترم، پورا واقعہ بتانا مقصد نہیں ہے، نتیجہ کلام کی طرف آ رہا ہوں. نتیجہ کلام کی طرف آ رہا ہوں. جب موسیٰ کے عصا جو اژدہے کی شکل اختیار کیا تھا، جس نے سامنے والوں کی ساری جادوگری کو کھا گیا، دوستو جب یہ عمل ان جادوگروں نے دیکھا جو اپنے زمانے کے سب سے ترمچی جادوگر آ کے موسیٰ سے مقابلے کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے اپنی یہ درگت دیکھی تو دوستو ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا، پورے جادوگروں نے ایک زبان ہو کر کہا، آمنا برب موسیٰ و ہارون. کیا کہا جادوگروں نے؟ ہم سب ایمان لے آتے ہیں موسیٰ اور ان کے رب پر. جو ابھی جادوگر تھے، شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے، لیکن دوستو جب حقانی طاقت کو دیکھتے ہیں، حق کے مشاہدے کو دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جب نہتا اور ناکام اور رسوا پاتے ہیں تو سب نے یک لخت کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آتے ہیں. دوستو اور بزرگوں، ایمان خالی زبانی کہا تھا انہوں نے، یہ ایمان انہوں نے زبانی کہا تھا. جب ان جادوگروں کے ایمان کو فرعون نے سنا تو کہا، ارے جادوگروں، تم کو تو میں نے موسیٰ سے مقابلے کے لیے بلایا تھا، تم کو میں نے موسیٰ سے مقابلے کے لیے بلایا تھا اور تم اس کے قدموں میں گر گئے ہو، تم اس کے لائے مذہب کے پیروکار بن گئے ہو. تو دوستو میں تم کو سزا دوں گا، میں تم کو سزا دوں گا، عبرتناک سزا دوں گا. دوستو مومن کس کو کہتے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں. مومن کس کو کہتے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں. سب جادوگروں نے کہا، اے فرعون، تو ہمارا ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ دے، ہمارے ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ دے، ہماری گردنوں کو اڑانا چاہتا ہے تمہاری گردنوں کو اڑا دے، مگر ہم نے جو ایمان لے آیا ہے اب اس ایمان سے ہم منحرف ہونے والے نہیں ہیں. جو ایمان ہم نے لے آیا ہے اس ایمان سے ہم منحرف ہونے والے نہیں ہیں. تو دوستو بتلائیے آپ کتنا وقفہ ہے، کون سی ان کی تعلیم ہوئی، کون سی ان کی تلقین ہوئی، کون سے ان کے سامنے آیات بتلائے گئے ہیں، کون سے ان کے پاس ایمان کے فضائل بتلائے گئے ہیں. دوستو کچھ نہیں، لمحے کا فرق ہے، منٹوں کا فرق ہے، ایک ہی نشست ہے، ایک ہی محفل ہے اور ایمان اتنا مضبوط ہو رہا ہے. ایمان کتنا مضبوط ہو رہا ہے. تو جان لینا ہے لے لے، اس جسم سے چمڑی ڈھیرنا چاہتا ہے وہ دھوڑ دے، ہاتھ کاٹنا ہے کاٹ دے، ٹانگ کاٹنا ہے کاٹ دے، گردن اڑانا ہے اڑا دے، مگر ایمان سے ہم منحرف ہونے والے نہیں ہیں. دوستو کہاں سے ان کو یہ درس ملا ہے؟ دوستو انہوں کو کوئی درس نہیں ملا، انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، چشم دید ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے. انہوں نے اپنے آپ کو نہتا پایا، موسیٰ کو ان سب سے اعلیٰ و عرفہ پایا. جب یہ پا لیا تو دوستو انہوں نے کہا، ہو نہ ہو موسیٰ اور ہارون حق پر ہے، ان کے رب پر ہم ایمان لے آتے ہیں. تو دوستو ایمان اس چیز کا نام ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اس ایمان کی مضبوطی، ایمان نام ہے ایقان کا، ایمان نام ہے ایقان کا. جب ایقان یقین مضبوط ہوگا تو ایمان ہوگا، یقین نہیں تو ایمان نہیں. آج کمی کس چیز کی ہے ہمارے پاس؟ آج ہمارے پاس بہت ہے. قرآن کا درس ہو رہا ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے، فقہ کا درس ہو رہا ہے، ہر قسم کا درس ہم کو دستیاب ہے. ہمارے ہاتھوں پہ فون ہے، اس میں کھول لیجیے، آپ کو 1,00,000 تقاریر آپ کے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. لیکن دوستو پھر بھی ایمان ہمارے حلق میں نہیں اترا، ایمان کی کوئی ادا ہمارے سامنے نہیں ہے. جب مومن کو دیکھتے دوستو، قاجگان ہندوستان میں کیا لے آئے؟ اپنے ساتھ فوج کو لائے، کوئی طاقت آمنیشن لے کر آئے؟ کچھ نہیں لے کر آئے. خواجہ آئے ایمان کے ساتھ آئے، خواجہ آئے ایمان کو ساتھ لے کر آئے اور اس ایمان کو لائے. تو دوستو لاکھوں کو دائرے ایمان میں داخل کیے، لاکھوں کو ایمان کے دائرے میں داخل کیا. تو دوستو اس ایمان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے،
ایمان آسانی سے نہیں ملتا ہے، ایمان آسان بات نہیں ہے۔ ایمان جب اینڈ اسٹیج پہ جائیں گے تو تب معلوم ہوگا ایمان کیا ہے۔ دوستو طلب کیجئے، غور کیجئے، اتنی اہم چیز کہ آپ مالک ہیں لیکن اس سے واقف نہیں ہیں، اس سے واقف نہیں ہیں، تو اس لیے اس کا ایک نسخہ قرآن ہی بتا رہا ہے۔ بات جو ہوگی صرف قرآن سے ہی ہوگی، قرآن ہی سے ہوگی، کسی اور سے ہم بات کریں گے نہیں، کیوں کہ آخری ہمارے لیے منزل ہے قرآن۔ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی اہل حدیث کر سکتا، نہ کوئی اور مکتب فکر کا شخص اس کو انکار کر سکتا ہے۔ ہر ایک کے لیے قابل قبول ہے قرآن کریم۔ تو دوستو اس ایمان کو قوی کرنے کے لیے کیا حکم دیا گیا؟ آئیے جن کا ماہ مبارکہ آنے والا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات میں ٹٹولے ہمارے لیے حکم دیا گیا۔ ایک اسوہ حضور پاک کی حیات مبارکہ میں ہے، اور ایک اگر اسوے کے لیے ہم کو نمونہ بتایا گیا تو حیات ابراہیمی بتائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کو بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بتایا گیا ہے۔ تو دوستو جب ابراہیم کی زندگی اسوہ اور نمونہ ہے تو کیسے اس میں ان کے اندر ہم کو ایمان مل سکتا ہے؟ ڈھونڈو، تلاش کر لیں۔ حضرت ابراہیم کی حیات آپ سب جانتے ہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی حیات طیبہ کا ہر ورق ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ دوستو کیا معاملہ تھا؟ ننا سا ابراہیم ہے، تلاش ایمان ہے۔ ابراہیم ننا سا ابراہیم ہے، ایمان کی تلاش میں ہے۔ سب سے پہلے ایمان کے بارے میں ابراہیم کا سوال ہوتا ہے تو ماں سے پوچھتے ہیں، ماں سے سوال کرتے ہیں، ماں میرا رب کون ہے؟ دیکھو رب تک پہنچنے کے طریقے بتا رہا ہوں، رب تک پہنچنے کا آپ کو مزاج بتا رہا ہوں، اس طریقے کو اختیار کر لو، رب تک قدم بہ خدا پہنچ جائیں گے۔ رب مل جائے تو بس کافی ہے، اور کچھ نہیں چاہیے ہم کو۔ حیات ابراہیمی میں کیسا مل رہا ہے؟ ابراہیم ننا سا ابراہیم ہے، بالکل ابھی بات کرنے شروع کرتے ہیں۔ ماں سے سوال ہوتا ہے، ماں میرا رب کون ہے؟ ماں کیا جواب دیتی ہے؟ بیٹا تیرا رب میں ہوں۔ ماں کہتی ہے تیرا رب میں ہوں۔ پھر ابراہیم سوال دہراتے ہیں، پلٹ کے پھر سوال کرتے ہیں، ماں تو میرا رب ہے، ٹھیک ہے، تیرا رب کون ہے؟ میرا رب تو ہے تو بتا تیرا رب کون ہے؟ تو ماں کہتی ہے بیٹا تیرا باپ میرا رب ہے، تیرا باپ میرا رب ہے۔ دوستو پھر ابراہیم سوال ماں سے کرتے ہیں، ماں میرا رب تو، تیرا رب میرا باپ، تو فرما میرے باپ کا رب کون ہے؟ میرے باپ کا رب کون ہے؟ دوستو ماں ننے سے اسماعیل ابراہیم کو جواب دیتی ہے، کہتی ہے بیٹا تیرے باپ کا رب نمرود ہے۔ کون ہے تیرے باپ کا رب؟ نمرود ہے۔ ابراہیم پھر پلٹ کر ماں سے سوال کرتے ہیں، ماں میرا رب تو، تیرا رب میرا باپ، میرے باپ کا رب نمرود ہے، بتا نمرود کا رب کون ہے؟ جا رہی نا، سیڑھی در سیڑھی، منزل در منزل اوپر کی طرف جا رہے ہیں، تو بتا ماں نمرود کا رب کون ہے؟ دوستو جب یہ سوال ننھے سے ابراہیم کے منہ سے ماں سنتی ہے تو لفظ آتا ہے روایات میں، فَلَتَمَتْ أُمُّهُ، ان کی ماں ابراہیم کو ایک تھپڑ رسید کر دیتی ہے، ابراہیم کو ایک تھپڑ رسید کرتی ہے، بولتی ہے خبردار اس سے آگے جانے کی ہمت نہیں کرنا، یہ فائنل اسٹیج ہے ہمارا۔ لیکن دوستو ابراہیم کی عقل ہے، وہ ریسرچ تحقیق ان کے مادے میں ہیں، کہاں خاموش ہوتے ہیں دوستو، اسی فکر میں رہتے ہیں۔ ہاں یا حق کو پانے کے لیے، رب کو پانے کی فکر میں رہتے ہیں، وہی معاملہ اور آگے بڑھتے جاتا ہے، تلاش میں اور تیزی آ جاتی ہے۔ دوستو ایک موقع ہے، قرآن پورے اس واقعے کی منظر کشی فرما رہا ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ رَبِّي، یعنی پوری تفصیل ابراہیم کو یافت حق کہاں پر ہوتی ہے، کیسے رب کو ابراہیم پاتے ہیں، اس آیت کریمہ میں قرآن نے درجہ بدرجہ بتایا ہے۔ ننا تھا ابراہیم ہے، دوستو چاندنی رات ہے، ریگستان میں ابراہیم لیٹے ہوئے ہیں، تلاش حق میں فکر مند ہیں،
حق کو پانے کے لیے بے چین و بے قرار اور اضطراری کیفیت میں ہیں۔ جب اس فکر میں تاروں کو دیکھتے ہیں تو ابراہیم کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، کیونکہ یہ اونچائی پر ہے، کیونکہ ماں کے جواب کی تشکیل نہیں ملی تھی، اطمینان نہیں ہوا تھا۔ تاروں کو دیکھ کر رب کہا۔ دوستو جب چاند کی روشنی دیکھی تو بولے نہیں، تارا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے زیادہ روشن ہونے والی چیز چاند نمودار ہو چکا ہے، ہو نہ ہو یہ میرا رب ہے۔ چاند کو رب کہا۔ جب چاند مدھم ہوا، سورج اپنی شباب کے ساتھ رونما ہوا، تو ابراہیم نے اپنے نتیجے سے پھر بدل گئے اور آئے کہ نہیں نہیں نہیں، چاند ڈوب گیا، جو ڈوب گیا وہ رب نہیں بن سکتا ہے۔ ابراہیم نے کہا یہ سورج میرا رب ہے۔ دیکھیے ہر بلندی کو کے ذریعے رب کو پانے کی ابراہیم فکر کر رہے ہیں، ہر عظمت کو پانے کی ابراہیم فکر کر رہے ہیں۔ حاضرین کرام، جب سورج بھی غروب ہوتا ہے تو ابراہیم اب بانگ دہر کہتے ہیں یا قومی انی بری مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو ابراہیم اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا قوم، اے میری قوم والو سن لو، میں بری ہوں تمہاری بت پرستی سے، تمہارے شرک سے، تمہارے معبودان باطلا کو جو تم نے گھڑ رکھا ہے، ان سب سے میں بری ہو جاتا ہوں۔ اور نتیجہ بتا رہے ہیں انی وجہت وجہی للذی، میں اس ذات شریف کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو دوستو ایمان ایسے پایا جاتا ہے، ایمان اس طریقے سے پایا جاتا ہے۔ ایمان کے لیے تحقیق کیجیے، ایمان کے لیے تحقیق کیجیے، مفت میں آنے والا نہیں ہے، مفت میں آنے والا نہیں ہے۔ دوستو جب ایمان ملا نا، تم نے بلال حبشی کو دیکھا، تم نے بلال حبشی کو دیکھا، دیگر صحابہ کو دیکھا، سب کچھ تکالیف برداشت کی، ہیش تھی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ سب جان جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایمان نہ جائے۔ یہ ایمان ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب ایمان کو سمجھا جائے، ایمان کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ ایمان اتنے تحقیق کے بعد ابراہیم کو ایمان ملا۔ ابراہیم کو ایمان کب ملا؟ کیسے کیسے مرحلے آئے؟ دوستو اسماعیل کو ذبح کرنے کا موقع حکم ہوا، ایمان تھا ابراہیم کا، اسماعیل کو ذبح کر دیا۔ بچے نہیں اسماعیل، کیونکہ ذات ہے بچانے والی۔ دیکھ انگارے میں ابراہیم کو ڈال دیا گیا، ابراہیم کے چہرے پر جنبش تک نہیں آئی، کیوں ایمان تھا ابراہیم کے پاس۔ بے شمار مسائل، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فَأَتَمَّهُنَّ، اتنے آزمائشوں کے بعد، اتنے آزمائشوں سے ابراہیم گھرے گئے، اتنے آزمائشوں سے ابراہیم کو گزرنا پڑا۔ دوستو ہر آزمائش پر ابراہیم نے مکمل کیا، فَأَتَمَّهُنَّ۔ انہی ایک آزمائش میں ابراہیم نے ایک جگہ معروضہ رکھا، ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ۔ ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان کے لیے کیا کیا ہم کو تجربے کرنا ہے، کیسے کیسے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو اپنے آپ کو گلانا ہے۔ معروضہ رکھیے آپ بارگاہ الہی میں، پہلے ایمان کو سمجھیے، اس کے بعد آپ معروضہ رکھیے۔ اتنے تجربے دینے کے بعد ابراہیم ایک اسٹیج پر بارگاہ الوہیت میں رجوع ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولا ربی ارینی، مجھ کو دکھلا دے تو مردے کو کیسا زندہ فرماتا ہے۔ دیکھیے ایمان ہے، ابراہیم معروضہ رکھتے ہیں مولا مردے کو کیسا تو زندگی دیتا ہے، مجھ کو یہ دکھلا دے۔ جواب آیا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم کو اس بات پر یقین نہیں ہے، اس بات کا تم کو یقین نہیں ہے؟ جواب دیا ابراہیم بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، یقیناً یقیناً میرا ایمان ہے اس بات پر، لیکن اس قلب کے اطمینان کے لیے میں پریکٹیکل تجربہ کرنا چاہتا ہوں، میں تجرباتی مرحلے سے گزر کے اس مرحلے کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کو کیسے تو زندہ فرماتا ہے۔ دوستو جواب ملا ٹھیک ہے ابراہیم، ذبح کرو، کبوتر کو ذبح کرو، 4 پرندوں کو لیو، ذبح کرو، قیمہ بناؤ، پھر پکارو۔ جب ابراہیم پکارتے ہیں سارے کے سارے پرندے آ جاتے ہیں، زندہ ہو کر آتے ہیں۔ تو دوستو یہ نام ہے ایمان کا، ایمان نام ہے یقین کا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دوستو ہم اپنے ایمان کو پیدا کریں، ہم اپنے ایمان کو جلا کریں، ایمان کو سمجھیے۔ آپ ایمان ہے تو آپ سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے، نام رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے۔
نام رکھنے کا نام ایمان نہیں ہے دوستو، نام ایمان نام ہے عمل کا۔ ساری دنیا ایک طرف، ایمان ایک پلڑے میں رکھ دے تو دنیا کا ایمان کے پلڑے کو زیر نہیں کیا جا سکتا، ایمان کو زیر نہیں کیا جا سکتا۔ حاضرین محترم، اس طرف توجہ دیجیے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بہت بڑی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے، بہت بڑی کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوستو اس لا الہ الا اللہ کو سمجھیے، اس لا الہ الا اللہ کو سمجھیے، غور کیجئے، فکر کیجئے۔ ایمان نام ہے، قرآن جا بجا ہم کو کیا کہہ رہا ہے؟ افلا یتدبرون، افلا تفہمون، افلا تعقلون۔ جا بجا قرآن ہماری فکر سے مخاطب ہے، ہم کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، ہم کو سمجھنے کی دعوت دے رہا ہے، ہم کو اس کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو بتائیے آپ نے کتنی دفعہ غور کیا ہے اس بات پر؟ کتنی دفعہ اس بات پر آپ نے تدبر کیا ہے، تفحص کیا ہے، تلاش کیا ہے؟ دوستو تلاش کیجئے۔ کس کو تلاش کیجئے؟ دوستو کسی کو نہیں، جو ایمان کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ کو تلاش کرنا ہے۔ یہی ساری عبادتوں کا مقصد یہی ہے، ساری عبادتوں کا مقصد یہی ہے۔ میں ہر موقع پہ یہی کہتا ہوں کہ صرف اور صرف رب شناسی حاصل کر لو، سب معاملے تمہارے درست ہو جائیں گے۔ تم رب شناسی کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کوئی تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، روزہ رکھ رہے ہیں تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جو مقصد ہے وہ مقصد تم کو حاصل نہیں ہو رہا ہے، جو غرض ہے وہ غرض اس غرض کو تم تکمیل نہیں کر سک رہے ہیں۔ تو دوستو رب شناسی کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں۔ معمولی بخار آ جائے تو آپ ڈاکٹر کے لیے پوچھتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب بخار آ گیا، اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، اچھا ڈاکٹر کون سا ہے؟ معمولی سے مرض کے دور کرنے کے لیے تم اتنی تگودائی کر رہے ہو، اتنی جستجو کر رہے ہو، اتنی فکر کر رہے ہو، تو دوستو یہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے تم نے کتنی فکر کیا ہے، کتنی تگودائی کیا ہے، کتنے جستجو کیا ہے اس کو پانے کے لیے؟ تو بہرحال اس کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوستو جب ایمان آ جائے تو سب کچھ ہمارا ہے، ایمان آ جائے تو سب کچھ ہمارا ہے۔ چاند ہمارا خادم، سورج ہمارا خادم، زمین ہماری خادم، آسمان ہماری خادم، سمندر ہمارے خادم، ہر چیز ہماری خادم۔ ہم مخدوم ہو جائیں گے، ہم مخدوم ہو جائیں گے۔ ایک پیدا کر کے دیکھیے، اس کو ایک جلا دے کر دیکھیے، پھر اس کے بعد دیکھیے کیسی ہماری کیفیت ہو جاتی ہے۔ دوستو شان ہمارے لیے ہے، آج ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے حالات کو دیکھیے، آپ دنیا میں دیکھیے، آپ کوئی ایک محدود دائرے میں مت دیکھیے، دنیا کے ہر حصے میں آج اہل ایمان کن حالات سے دوچار ہیں، اہل ایمان کن کیفیات سے گزر رہے ہیں، اہل ایمان کا کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے بات یہی آئے گی کہ اہل ہے لیکن ایمان نہیں ہے، اہل ہیں ایمان نہیں ہے۔ تو دوستو اس ایمان کو پیدا کیجیے، اس ایمان کو پیدا کیجیے۔ عہد، عہد کا نعرہ ہر لمحہ ہماری زبان پہ ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستو جو ایمان ہے ہم اس ایمان کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں۔ تبلیغ اہم ہے، تبلیغ فرض ہے، تبلیغ فرض ہے۔ آپ اچھی دعوت کھا رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو محروم کر رہے ہیں، آپ اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ تو نمازی ہیں، آپ تو روزے دار ہیں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ عمروں پہ عمرے کر رہے ہیں۔ دوستو ان سب میں اپنی بیوی کو بھی ساتھ رکھیے، اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ رکھیے، اپنے پڑوسیوں کو بھی دعوت دیجیے۔ آپ جس ایمان کے حامل ہیں دوستو، جو اس ایمان سے محروم ہیں ان تک تبلیغ کیجیے کہ بھائی ایمان اس چیز کا نام ہے۔ آج ہم حالات اگر بدلنا چاہتے ہیں تو ہماری ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم تبلیغ کریں، ایمان کا صحیح پیغام ملک کے ہر شخص تک ہم پہنچائیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ جب ایمان کی تبلیغ ہوگی دوستو، ہر ایک کے اندر اللہ نے فکر رکھی ہے، سوچ رکھی ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو ایک واعظ پیدا کیا ہے اس کے دل میں، ہر ایک کے ساتھ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک واعظ پیدا کر دیا جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ واعظ ہوتا ہے۔ دوستو وہ واعظ ہر لمحہ ہر مرحلے پہ رہبری کرتا ہے، اس کو بیدار کرتا ہے، اس کو ہوشیار کرتا ہے۔ تو دوستو ہم کہہ دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے،
ہم کسی کے دل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کا پیغام، ایمان کا پرچار ہم کر دیں، اور دوستو اس کے بعد اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے دعا کیجئے بارگاہ الہی میں کہ اللہ ہم جس ایمان کو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں یہ ان کے دلوں میں ٹو ڈال دے، ان کے دلوں میں ٹو ڈال دے۔ دوستو یہی طریقہ ہمارا ہے، یہی طریقہ اولیاء اللہ کا رہا ہے۔ کیا کرے انہوں نے؟ سفیان ثوری کو جانتے ہیں، مشہور بزرگ ہیں، صوفیہ کے درجے میں بہت اعلیٰ درجے پر سفیان ثوری ہے۔ دوستو تبلیغ کرتے ہیں، کیسی تبلیغ کرتے ہیں؟ جس شہر میں سفیان ثوری ہیں وہاں پر ایک فاحشہ آ جاتی ہے، ایک رقاصہ آ جاتی ہے، ایک زانیہ آ جاتی ہے، شہر کے لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے نوجوان سب خراب ہو رہے ہیں اس کی محفل میں جا کے۔ سفیان ثوری کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ سرکار یہ عورت آئی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا شہر کا ماحول پراگندہ ہو گیا، خراب ہو گیا ہے۔ دوستو سفیان ثوری کہتے ہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی علاج ہمارے پاس ہے، اللہ کا ولی ہے۔ دوستو شام ہوتی ہے تو ایک تھیلی ہاتھ میں لیتے ہیں، سفیان ثوری اس فاحشہ کے گھر پہ جاتے ہیں، اس کے دروازے پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں تو فاحشہ اندر سے جواب آتا ہے کہ ہمارے گھر پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں، آؤ بغیر کسی دستک کے ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ سفیان ثوری جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیری ایک رات کی کیا قیمت ہے؟ تو کہتی ہے ہماری ایک رات کی قیمت 500 دینار ہے۔ سفیان ثوری 500 دینار اس فاحشہ کے حوالے کر دیتے ہیں، 500 دینار اس فاحشہ کے حوالے کرتے ہیں، بولتے ہیں ٹھیک ہے آج کی رات کے ہم مالک ہیں، آج کی رات ویسی گزری گی، کیوں کہ تم کو تمہاری رات کی قیمت مل چکی ہے، تم کو تمہاری رات کی قیمت مل چکی ہے۔ دوستو فاحشہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہم کو ہماری قیمت چاہیے۔ اب سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میڈم ذرا جا کے غسل کر لے کے آئیے، میڈم ذرا جا کے کپڑے بدل لے کے آئیے۔ وہ فاحشہ کہتی ہے کدھر ہو جناب، ہم نے تو عرق گلاب سے غسل کیا ہے، ہم نے تو عرق گلاب سے ہم نے غسل دیا ہے، غسل کیا ہے، ہمارے کپڑوں میں قیمتی عطر سے معطر ہمارے لباس ہیں۔ تو سفیان ثوری کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آج کے مالک ہم ہیں، جتنا ہم کہہ رہے ہیں اتنا کرو۔ جاتی ہے حزب الحکم، جب آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ جس حجرے میں گانے اور سرور چلتے ہیں وہاں پر سفیان ثوری ایک جانباز بچھائے ہیں اور اپنے بازو کے ایک مسلح رکھے ہیں۔ جب یہ منظر وہ فاحشہ آ کر دیکھتی ہے تو بولتی ہے یہ تو معاملہ نرالا دکھ رہا ہے، ارے ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں تو نئے نئے قسم کے فرمائشیں کرتے ہیں، نئے نئے گانوں کے ٹرپس ہم کو بتاتے ہیں اور ہم گاتے ہیں، ہم طریقے سے اپنے جسم کی نمائش ان کے سامنے کرتے ہیں، لوگ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک پا کے یہاں سے جاتے ہیں، اور یہ شخص کیا ہوا ہے کہ آگے اس کو کہیں جگہ نہیں ملی کہ ہمارے روم میں مسلح بچھایا ہے اور اس کے بازو اور ایک جانباز بھی رکھا ہے۔ سفیان ثوری کو کہتی ہے بھائی صاحب بہت ہو گیا۔ فاحشہ کیا کہتی ہے؟ بھائی صاحب بہت ہو گیا، آپ کے یہ پیسے آپ لیجئے، اپنی جانماز کو کسی مسجد میں جا کے بچھا لیجئے، وہیں عبادت کر لیجئے، اس کے لیے اتنے سو پیسے خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم پیسے واپس نہیں دیتے، لیکن آپ پر ہم کو ترس آ رہا ہے، اپنے پیسے لے کر جائیے کسی مسجد میں اپنا مسلح بچھائیے۔ دوستو سفیان ثوری ہے کہتے ہیں نہیں اب آپ کچھ نہیں بول سکتے، ہم نے آپ کی قیمت ادا کر چکے ہیں، آپ کو ویسا ہی کرنا ہے جیسا ہم آپ کو حکم دیتے ہیں۔ دوستو بادل ناقاص تھا، معاہدہ ہو چکا تھا رات کا، وہ فاحشہ، رقاصہ، زانیہ، فاجرہ سفیان ثوری کے حزب الحکم رات گزارتی ہے۔ سفیان ثوری مصلی پر ٹھہرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے تم ہاتھ بن کر ہماری اقتداء میں نماز پڑھو، ہماری اقتداء میں ہمارے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو۔ دوستو بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہہ کے وہ فاحشہ فاجرہ ہاتھ باندھتی ہے۔ دوستو جب سفیان ثوری تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں، اس کے بعد رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، قاعد اولا ہوتا ہے، اس کے بعد جب سفیان ثوری سجدے میں جاتے ہیں تو حاضرین محترم سجدے میں سفیان ثوری کی زبان پر دعا ہوتی ہے الہ العالمین میں نے تیری ایک بندی کو اس کے لباس فجور سے میں اس کو پاک کیا، اس کے ظاہر جسم کو میں نے طاہر اور مطہر کر دیا،
مولا میں نے اس کے جسم کو تیرے حضور میں لا کے حالت قیام میں لایا، حالت رکوع میں نے اس کو لایا، مولا حالت سجدے تک میں نے اس کو لا لیا۔ الہ العالمین میں یہاں تک لا سکتا ہوں، اب اس کے بعد دلوں کو پھیرنے والی ذات تیری ہے مولا، دلوں کو پھیرنے والی ذات تیری ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وعلی طاعتک۔ سفیان ثوری کی زبان میں یہ دعا ہوتی ہے۔ دوستو جب سلام پھیرتے ہیں نماز سے پہلے جو فاحشہ تھی، فاجرہ تھی، زانیہ تھی، مظلوم زمانہ تھی، سلام سفیان ثوری پھیرتے ہیں تو وہ بھی پھیرتی ہے۔ تو دوستو اب وہ فاجرہ نہیں ہے، اب وہ ولیہ ہے، اب وہ صوفیہ ہے، سارے معاملے سے منحرف ہو جاتی ہے۔ تو حاضرین کرام میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کب ہوگا؟ جب ایمان ہمارے پاس ہوگا، جب ایمان کی روشنی ہمارے قلب میں ہوگی تو یہ روشنی دنیا کو روشن کرتی ہے، یہ روشنی دنیا کو منور کرتی ہے۔ تو دوستو اس روشنی کو بیدار کیجیے۔ میں بھی یہی مانگتا ہوں آپ سے کہ دوستو اپنے ایمان کو بیدار کیجیے، اپنے ایمان کو سمجھیے۔ اپنے ایمان کو کب سمجھیے؟ تجربے کی بات کریے، تجربہ کیجیے، جیسا تجربہ کرنا ہے کریے، جس قسم کا تجربہ کرنا ہے پہلے ایمان پیدا کیجیے، اس کے بعد تجربہ کیجیے۔ حضرت فاروق اعظم کو دیکھا آپ نے؟ فاروق اعظم کیسی شخصیت ہے؟ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوستو دنیا پوری جن کے زیر نگی تھی، اب قیصر و کسریٰ کے پاس سے تحائف آتے ہیں، حضرت عمر کے پاس قیصر و کسریٰ کے پاس سے تحائف آتے ہیں، اس میں اعلیٰ قسم کے نوادرات ہوتے ہیں، ان تحائف میں ایک شیشی زہر کی بھی ہوتی ہے۔ دوستو دنیا کا خطرناک ترین زہر فاروق اعظم کے پاس قیصر و کسریٰ کے پاس سے آتا ہے، اس کا ایک ڈراپ اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو شہر مدینہ کو ہلاک کرنے کے لیے وہ کافی ہے۔ ایک ڈراپ جو شہر مدینہ منورہ کو سپلائی کرنے کا جو واٹر ٹینک ہے، ایک ڈراپ اگر ڈال دیا جائے پورے شہر کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ دوستو وہ شہر فاروق اعظم کے پاس آؤ، وہ زہر فاروق اعظم کے پاس آتا ہے۔ دوستو اب فاروق اعظم کا ایمان دیکھیے، فاروق اعظم کا ایمان دیکھیے۔ شہر کی شیشی ہاتھ میں لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پی لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پی جاتے ہیں۔ دوستو ایلچی کے زمین پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ یہ کیا کیا ہے مسلمانوں کا بادشاہ؟ اب ہلاک ہو جائے گا، ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ دنیا نے دیکھا زہر ہلائل فاروق اعظم نے پیا، اس زہر نے کوئی اثر نہیں کیا۔ کیوں؟ فاروق کا ایمان زہر کے اثر پہ نہیں تھا، فاروق کا ایمان مؤثر حقیقت پر تھا، فاروق کا ایمان مؤثر حقیقی پہ تھا۔ کون ہے زہر میں زہر دے کے ہلاکت کرنے کی صلاحیت؟ زہر میں نہیں، ایمان تھا فاروق اعظم کا حق پر۔ تو دوستو اس ایمان کو بیدار کیجیے، جب یہ ایمان بیدار ہوگا تو اب کہیے کیا کہنا کیا کہنا۔ بہرحال میں مشکور ہوں آپ حضرات کا کہ ایک موقع آپ سے گفتگو کرنے کا میسر آیا ہے، اور بارگاہ عزت ہی میں دست بدعا ہوں کہ الہ العالمین ہم پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ مولا ہمارے قلوب میں ایمان حقیقی کو پیدا فرما۔ اللہم نبر قلوبنا بالعرفان وضین السنتنا بحلاوة القرآن۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم ارنا حقائق الاشیاء كما هي، وصلی اللہ تعالی على خیر خلقه ونور وجهه سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔